بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج 22واں روزہ ہے اور 23ویں شب ہوگی سنڈے اسپیشل میں ایم ایس اطہر قریشی آپ کے اپنے پسندیدہ پروگرام بعنوان آپ کے سامنے لے کے حاضر ہے۔ دنیا میں اگر اپنی کوئی جگہ بنانی ہے تو سب سے خوبصورت جگہ کسی کی سوچ میں رہنا ہے، کسی کی دعا میں رہنا ہے اور کسی کے دل میں رہنا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغام دیا کہ آپ کی قوم پر عذاب آنے والا ہے۔ ناظرین، بنی اسرائیل کے انبیاء اکرام بہت سارے ایسے گزرے ہیں کہ جن کی قوموں پر اجتماعی عذاب آئے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب کی وعید سنا دی، لیکن اس کے بعد ہوا کیا؟ وہ عذاب ٹل گیا۔ کیوں ٹل گیا؟ کیا محرکات تھے، کیا وجوہات تھی، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ اور اس سے پہلے ہم یہ بات کرتے ہیں جو آج کل ہمارے ملک وطن کے اندر معاملات چل رہے ہیں۔ لوگ ہمارے مسلح اداروں کو نشانہ بنائے ہوئے ہیں، ہمارے عدلیہ کو نشانہ بنائے ہوئے ہیں، اپنا ماضی اپنا حال نہیں دیکھ رہے، مستقبل کے تانے بانے جوڑنے میں اپنی انا، اپنی ذات کو سامنے رکھتے ہیں اور اس پر سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ایون دین وہ وطن جو آپ کی پہچان ہے اس کو بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ وہ ادارے جو آپ کی شان ہے ان کی بھی جناب علی آپ بے دخلی کرنے پہ تلے ہوئے۔ عظیم، یہ سبق کہاں سے ہمیں ملا؟ اسلام تو ادب، تعظیم، پیار، محبت کا درس دیتا ہے، اور یہ مہینہ برکتوں والا مہینہ، رحمتوں والا مہینہ، اس میں تو شیطان کو بھی قید کر دیا جاتا ہے۔ اس مبارک مہینے کے اندر میں قوم سے اپنی سوال کر رہا ہوں، دین اور اسلام کی بات کرنے والا لیڈر، کیا کوئی دنیا میں آپ کو ایسا نظر آیا ہے جو رزق و سرور کی محفلوں میں جا کے خوش ہوتا ہو؟ رمضان المبارک جیسے مبارک مہینے، معتبر مہینے کے اندر 3-3 4-4 گھنٹے محفل رزق و سرور کی ہوں، اس کے بعد جو ہے الزام تراشی کے بڑے بڑے دسترخوان کھول دیے جائیں۔ روز اور افطار کے دسترخوان تو ہے نہیں وہاں پر، نماز روزہ تراویح تو ہے ہی نہیں۔ ناظرین، میں صرف چند باتیں آپ سے یہ کروں گا، پاک فوج کے حامی اور مخالفین دونوں کم سے کم ایک بار ضرور اس بات پر متفق ہوں گے، ایک بار ضرور اس بات پر متفق ہوں گے کہ اپنا ایٹمی ری ایکر پلانٹ جو ہے وہ دنیا کی نظروں میں کھٹک رہا ہے، پاکستان کا ایٹمی ری ایکر پلانٹ، اور اس کی مانیٹرنگ کرنے کے لیے ہی اعداد و شمار میں نے کہیں سے لیے ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ امریکہ اس کی جاسوسی کرنے کے لیے، اس کو مانیٹر کرنے کے لیے سالانہ 20 سے 25 بلین ڈالر خرچ کر رہا ہے۔ اب آپ یہ بتائیے کہ ہمارے یہ مسلح ادارے جس پر نیازی صاحب غداری کا الزام لگا رہے ہیں، اگر یہ اس کو رول بیک کرنا چاہیں تو پاکستان میں کوئی ایسی قوت ہے، کوئی ایسی طاقت ہے جو اس کو روک سکتی ہے؟ اگر یہ جرنیل 4-5 اوپر کے متفق ہو جائے، ہے کوئی؟ اربوں کھربوں روپیہ امریکہ ان کو دینے کو تیار ہوگا۔ آپ ان اداروں پر الزام لگا رہے ہیں، آپ کو شرم نہیں آتی؟ جو آپ کو زیرو سے ہیرو بنا دیا جنہوں نے آپ انہی کے در پر تل گئے۔ چلے اس کی بات آگے بڑھتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو خطہ ہے جس کا نام ہے پاکستان، اور جو احادیث مبارکہ ہیں اور جو کچھ بڑے بڑے علماء اکرام نے، محدث اعظم نے اور دوسرے لوگوں نے بتایا کہ یہاں سے غلبہ اٹھے گا اسلام کا، تو میں آج آپ کو نوید سنا رہا ہوں۔ 2023 پاکستان کے عروج کا سال ہوگا، قطع نظر اس کے کہ کون حکومت کر رہا ہے۔
کس کی حکومت رہے گی، جو اب موجودہ حکومت ابھی بنی ہے وہ رہے گی یا چلی جائے گی، آنے والی حکومت کس کی آئے گی، لیکن یہ نوٹ کر لیں عمران نیازی صاحب کی نہیں آئے گی۔ 2023 پاکستان کے لیے خوشحالی اور ترقی اور کامیابی کا سال انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ثابت ہوگا، نوٹ کر لیں میری بات کو۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا ماضی کے اندر جو پاکستان کے حالات گزرے ہیں، ہمارے جرنیل شہید ہوئے ہیں۔ دنیا کی کون سی فوجیں ہیں جس میں جنرل شہید ہوتا ہے؟ بتا دیجیے ذرا صاحب۔ امریکہ لے لیجیے، جاپان لے لیجیے، چین لے لیجیے، جن کی بڑی قوتیں ہیں نا، اب رشیا لے لیجیے، یوکرین لے لیجیے، جو بڑی قوتیں ہیں نا۔ افغانستان وار ہوئی، کتنے میجر جنرل شہید ہوئے، کتنے جناب جنرل شہید ہوئے۔ ہمارے جرنیل فرنٹ لائن پہ آ کے لڑے ہیں۔ ٹھیک ہے، کالی بھیڑیں بھی ہوتی ہیں، ایک دو کوئی ہوگا، اللہ تعالیٰ اپنا کرم فرمائے، لیکن جو اکثریت ہے، آپ نے ایک آج کالی بھیڑ کے خاطر اس گندی مچھلی کو سمندر میں سے نکالنے کے بجائے آپ نے پورے سمندر کے پانی کو گندا کہہ دیا۔ انتہائی افسوسناک بات۔ ہمارے جرنیل شہید ہوئے، فرنٹ لائن پر لڑتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے۔ پھر امریکہ بہادر جو اربوں خربوں روپے خرچ کر کے جناب علی ہمارے اثاثوں کو مانیٹرنگ کر رہا ہے، وہ تھوڑی سی رشوت دے کے لوگوں کو سارے کام کرا سکتا ہے، لیکن ہماری فوج بکاؤ فوج نہیں ہے، یہ مسلمانوں کی فوج ہے، اس میں بڑے بڑے قربانیاں دینے والے پڑے ہوئے ہیں۔ ناظرین، بات اگر میں تفصیل میں جاؤں گا تو بہت لمبی ہو جائے گی، لیکن میں مختصر سی بات کرتے ہوئے آپ کو پوائنٹس اور اشارے دیتا۔ آپ یہ دیکھیے کہ پاکستان کا دشمن کون ہے۔ آپ پاکستان کے دوست اکٹھے کریے، پاکستان کے دشمن اکٹھے کیجیے۔ پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے کون کون لوگ ہمہ وقت تیار رہتے ہیں؟ سب سے پہلے آپ کا پڑوسی انڈیا، پھر اس کے ساتھ ساتھ جناب علی آپ کے اندر جو موجود آپ کی ایک وہ لابی، میں بار بار کہتا ہوں، آپ لوگ کہیں گے کہ یہ ان کے پیچھے پڑ گیا، بات پیچھے نہیں ہے، جو حقیقت بیان کرنا بھی ضروری ہے۔ ایک ایسی لابی آپ کے ملک کے اندر ہے جو جب سے پاکستان بنا ہے وہ اس کے مخالف تھی، صحیح ہے، یہودی لابی، کیونکہ یہ نظریے کی بنیاد پہ ملک بنا، اسلامی نظریے کی بنیاد پہ دنیا میں بننے والا واحد اسلامی ملک ہے جس کا نام ہے پاکستان۔ دوسرا نظریے کی بنیاد، یہودیت کی بنیاد پر جو ملک ہے وہ اسرائیل ہے۔ اسرائیل گریٹر اسرائیل بنانا چاہتا ہے، اس کے راستے میں پاکستان ہی صرف اور واحد کنٹری ہے اسلامک دنیا کی جو رکاوٹ بن سکتا ہے، اور بن رہا ہے، ابھی تک تسلیم نہیں کیا۔ ہمارے جو نیازی صاحب ہیں انہوں نے تانے بانے اسرائیل سے جوڑے ہیں کہ نہیں جوڑے ہیں؟ اسرائیلی لوگ ان سے آ کے ملے ہیں یا نہیں ملے ہیں؟ ان کے یہودیوں سے رشتے ہیں یا نہیں ہیں؟ اور کس کے یہ بتا دیے۔ کس کا سسرال یہودی ہے پاکستان کے اندر؟ جنرل قمر باجوہ کا، یا چیف جسٹس آف پاکستان کا، یا شہباز شریف کا، یا نواز شریف کا، یا جناب علی مولوی فضل الرحمان کا، یا جناب اور غرداری کا، یا دوسرے لوگوں کا؟ کس کا، کس کی رشتہ داریاں ہیں؟ اس بات پر آپ غور کریے اور فکر بھی کیجیے۔ ہم آگے بڑھتے ہیں، ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ صدی جو ہے انشاءاللہ تعالی غلبہ اسلام کی، میرے قائد فرما گئے تھے لاسٹ اب سے 20 سال 14 سال پہلے کہ اگلی صدی غلبہ اسلام کی ہوگی، قائد ملت اسلامی حافظ البخاری۔ آپ نے دیکھا اسلام دنیا بھر کے اندر عروج پا رہا ہے۔ اب یہ صدی انشاءاللہ تبارک و تعالی غلبہ پاکستان کی ہوگی۔ عالمی دنیا پر پاکستان اپنا تسلط مضبوط کرے گا، مضبوط سے مضبوط کرتا چلا جائے گا، لیکن اس کے لیے ہمارے نوجوانوں کو اپنی اصلاح کرنی ہوگی، ہماری قوم کو اپنی اصلاح کرنی ہوگی، ہمارے اداروں کو اب واقعی جو ان پر الزام لگتا آ رہا ہے کچھ حد تک صحیح بھی ہے، ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں انہوں نے نیازی صاحب کی بھرپور سپورٹ کری۔ اس سے پہلے اتنی سپورٹ کسی بھی پرائم منسٹر آف پاکستان کو ہمارے کسی بھی ادارے نے نہیں کری جتنی عمران نیازی صاحب کو ہمارے عسکری اداروں نے سپورٹ کیا۔ مانتے ہیں اس کو، اور اس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں، جو کہ حضرت علی کرم اللہ کا قول ہے کہ جس کے ساتھ برائی کرو اس کے شر سے محفوظ رہو، بچنے کی کوشش کرو، محتاط رہو۔ تو وہ دیکھ لے جن کے ساتھ برائی کی تھی انہوں نے کیا کیا، آپ کو ٹارگٹ کیا، آپ کا نام لے کے جناب علی آپ پر الزام لگائے جا رہے ہیں۔
پہلے امریکہ پہ الزام لگایا کہ امریکہ جناب آپ نے حکومت نے ساری وہ خواہشات امریکہ کی پوری کری، ایک رہ گئی تھی ایٹمی رول بیک کرنے کی. تو اس طرح جب آپ بڑھ رہے تھے تو آپ کے درمیان جو آپ نے حصہ کھیلا تھا، جو آپ گیم کھیلنے جا رہے تھے، جو عدالت کے حکم کی عدولی کرنے جا رہے تھے، اس لیے آپ کو جناب علی راستے سے ہٹایا گیا. بالکل ہم مانتے ہیں آپ کو راستے سے ہٹایا گیا، پلاننگ سے ہٹایا گیا. ایڈمٹ کر لیا ہمارے نوجوان لیڈر نے، جس کو آپ پتہ نہیں کن کن القابات سے نوازتے ہیں، بلاول بھٹو زرداری. اس نے کہا جی ہماری پلاننگ تھی اور ہم نے جمہوری طریقے سے اسمبلی کے اندر ریزولوشن پیش کر کے، یعنی قرارداد پیش کر کے آپ کو جناب علی باہر نکالا ہے، آپ کو اسمبلی سے اٹھا کے باہر پھینک دیا. بہت اچھا کیا، کیونکہ آپ پاکستان کی سودے بازی کر رہے ہیں، آپ پاکستان کی نسل کی سودے بازی کر رہے ہیں، آپ پاکستان کی نسل کو بے راہ روی کی طرف لے کے جا رہے ہیں. آپ نے آج تک اپنے جتنے جلسے کیے ہیں، جتنے پروگرام کیے ہیں، آپ یہ بتا دیجیے حکومت جانے کے بعد آپ نے کہیں اپنا وہ پیش کیا کہ ہم نے جناب 4 سال کے اندر یہ کارنامے انجام دیے؟ آپ جیسا آدمی جو تحفہ ملے اس کو بیچ کھائے، وہ پاکستان کے نوجوانوں کو کیا دے گا؟ بہرحال جو میں بات کرنے جا رہا ہوں وہ بات بڑی اہم ہے، اور اس بات کی طرف میں آتا ہوں. میں یہاں یہ بتاتا چلوں آپ کو کہ ہمارے یہاں بہت سارے صحافی حضرات ہیں، بہت سارے اینکر حضرات ہیں، بہت سارے قلمکار ہیں، اور کچھ زر خرید مولوی حضرات بھی ہیں جو در پردہ، ان کو نہیں پتا وہ جو کام کر رہے ہیں وہ قادیانیت کے لیے کام کر رہے ہیں. دنیا بھر کے اندر جو کام ہو رہا ہے اس وقت وہ قادیانیت کی فروغ کے لیے ہو رہا ہے، اور ہمارے پاکستان کے کچھ دانستہ کچھ نادانستہ، جانتے بوجھتے کو بغیر جانے نوجوان بھی اور ہمارے قلمکار بھی، ہمارے میڈیا پرسن اور دوسرے لوگ بھی اس میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں. اس کو روکنے کے لیے اب ہمارے اداروں کو عملی طور پر یہ کام کرنا ہوگا کہ واقعی جیسے پہلے کہتے رہے اور ہم سنتے بھی آئے، کچھ دیکھا بھی ہے، پریکٹیکل ہوا بھی ہے کہ سافٹ ویئر چینج ہو گیا. جیسے فاروق ستار کا سافٹ ویئر چینج ہوا تھا، جب الطاف حسین نے آواز لگائی تھی تو اس کو لے گئے تھے پکڑ کے. جیسے اپنے عامر لیاقت کا جو اپنے آپ کو بے روپیہ ڈھونگیا، اپنے آپ کو ڈاکٹر کہتا ہے، اس کا سافٹ ویئر چینج ہوا، چیختا رہتا ہے جی ہم آئے نہیں ہیں، ہمیں لایا گیا ہے. صحیح ہے، اور بھی ایسے لوگوں کے ساتھ ایسے ہی ہونا چاہیے. تو اب وہی حال جو کل تک کس کا تھا ڈھونگیے کا، جو اپنے آپ کو عالم کہتا ہے، فاضل کہتا ہے، ڈاکٹر کہتا ہے، عامر لیاقت، اب وہی حال نیازی صاحب کا ہونے جا رہا ہے. ان کا سافٹ ویئر بھی تبدیل ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ، بہت اچھے انداز میں کیا جائے گا. علوی صاحب کے اوپر تھوڑی سی محبت کی ہے، ایک دو ان کے پوائنٹ تھے، اسکرو ڈھیلے ہو گئے تھے، اس کو ٹائٹ کیا گیا ہے. تو آپ دیکھ لیے وہ لائن پہ آ گئے، آپ نے دیکھ لیا ہوگا تمدیل کے اوپر بیٹھے ہوئے وہ موجودہ چیف کے ساتھ، جو پاکستان کے چیف ہیں شہباز شریف صاحب، کہ آ گئے یا تو بیمار ہو گئے تھے. صحیح ہے. تو اب جو دوسروں پہ الزام لگاتے ہیں کہ جناب ڈھونگ کر کے رچا کر باہر چلے گئے، وہ خود بھی بیمار ہو گئے جب حلف لینے کی باری آئی. اور ایک وہ ٹانگ توڑا کے پیڈل لگا کے پلاسٹر لگا کے. ابے بھائی یار، دنیا میں کوئی ایسا ڈاکٹر ہے؟ پاکستان تو بہت ترقی کر چکا ہے، جو گری سے گری جو لوور کیٹیگریز کی کنٹریز ہے وہاں بھی جب پلاسٹر چڑھایا جاتا ہے تو اس پہ کوئی زخم کا نشان نہیں آتا، اوپر خون کا دھبا نہیں آتا. یہ ڈرامے باز کیا کہا جائے. بہرحال اب ان سب کے سافٹ ویئر چینج کرنے کا وقت آ گیا. میرے ایک دوست ہیں بڑے اچھے اسکول کے ساتھی ہیں، وہ اکثر گروپ کے اندر بحث کرتے رہتے ہیں. انہوں نے کل یہ کہہ کر کہ جناب علی میں رخصت ہو رہا ہوں، میں 10 دن جو ہے نا اب خاموش رہوں گا. بڑے ہمنوا ہیں، بڑے عمران صاحب کے حامی ہیں جناب علی نیازی صاحب کے. یا ایک وقت وہ تھا کہ انہوں نے اپنا سب کچھ بیچ دیا تھا، امریکہ جانے پہ تلے ہوئے تھے.
کچھ بھی ہو مجھے امریکہ جانا ہے. غیرت بھی بیچ دی تھی, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. تو چلے گئے تھے امریکہ, 25-20 سال 18 سال رہ کر وہاں سے لات ماری تو پھر واپس آ گئے. پہلے بھی یہ جملہ ادا کر چکا ہوں, کہنا نہیں چاہیے لیکن بس اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ اب وہ جو ہے امریکہ کے مخالف ہو گئے, جب تک امریکہ میں کھا رہے تھے. اب میں یہ سوال کر رہا ہوں کہ جتنے بھی حکومت کے اندر ذمہ دار تھے ماضی کے اندر, جن کی فیملیاں امریکہ میں رہتی ہیں, نوجوانوں سنو غور سے میری بات کو, آپ یاد کرو گے مجھے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ, اب نہیں 10 سال بعد جب حالات آپ کے سامنے آئیں گے, جو کچھ میں کہہ رہا ہوں ماضی میں بھی کہتا آیا ہوں, جو کچھ ہو رہا ہے. جتنے بھی لوگ حکومتی ایوانوں میں بیٹھے ہوئے تھے, جن کے پاس امریکہ کے ویزے تھے, جن کے پاس امریکہ کی نیشنلٹی ہے ابھی بھی, جو دوہری شہرت رکھتے ہیں, جن کی فیملیاں وہاں بیٹھی ہیں, اور جو یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا, غداری کی ہے, ہمارے ساتھ فریب کیا ہے, ہم امریکہ کی بات نہیں سنیں گے, اس کی بات نہیں مانیں گے, ان سب سے کہو کہ سب سے پہلے لائیں عمران نیازی صاحب. جیسے آپ نے بجلی کے بل جلائے تھے, آپ سب کے پاسپورٹ جلوا دیں تو میں آپ کو سلام کروں گا, میں بھی آپ کے ساتھ سب میں آگے کھڑا ہو جاؤں گا. جتنے بھی امریکی نیشنل آپ کے ساتھ شامل ہیں, جو موجود ہے پاکستان میں, جو وہاں پر ہے ان کو چھوڑ دیجیے, جو یہاں موجود ہے ان سے کہ لائیں اجتماعی طور پہ ہم امریکی پاسپورٹ جلاتے ہیں. میں دیکھتا ہوں کتنے آپ کے پیچھے آئیں گے, کتنے آپ کے ساتھ آئیں گے, کر کے دکھائیے. ہاں قادیانی تو آ جائیں گے, کیونکہ انہیں تو پاکستان کو ٹکڑے کرنا ہے, پاکستان کا قانون توڑوانا ہے, جس قانون کے تحت ان کو غیر مسلم قرار دیا گیا ہے. وہ ان کی پھانس چبھی ہوئی ہے, وہ کبھی نکلے گی نہیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ, وہ چبھی رہے گی. اور آپ کو بھی سزا اسی بات کی ملی ہے کہ آپ میں تکبر آ گیا تھا, آپ میں انا آ گئی تھی, ابھی بھی ہے. اور جو اب میں نے بات کی تھی حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی, آتا ہوں میں لوٹ کے اسی طرف. حضرت یونس علیہ السلام کی قوم پر اجتماعی عذاب آ رہا تھا, کیونکہ اس قوم کے اندر تکبر انا کوٹ کوٹ کے بھر گیا تھا. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یونس علیہ السلام آپ کی قوم پر عذاب آ رہا ہے, یونس علیہ السلام بھی گڑ گڑائے, معافی مانگی, اور اللہ کی دی ہوئی توفیق کے ذریعے انہوں نے یہ کہا اپنی قوم سے کہ آؤ سجدہ ریز ہو جاؤ معبود حقیقی کے سامنے, معبود حقیقی کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ, گڑ گڑاؤ, اپنے گناہوں سے توبہ کرو, استغفار پڑھو. اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے. تو آج میں اپنی قوم سے یہی بات کر رہا ہوں, یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے, آخری عشرہ ہے, رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے. نزول قرآن کسی بھی شک میں ہو جائے گا, جو ہوا تھا ماضی کے اندر اس کی ہم یاد دہراتے ہیں. ایک رات ایسی رات آئے گی جو 1000 مہینوں سے بہتر ہوگی, جو 1000 مہینوں کی عبادت کے برابر اس کی عبادت کاؤنٹ کی جائے گی. 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے, 84 سال سے بھی زیادہ جس کا دورانیہ ہے. تو اس رات کو پانے کی کوشش کرو. اور جو حکمران ہیں اب جنہوں کو سیٹ ملی ہے, ان سے بھی گزارش کروں گا کہ توبہ کریں. جو ماضی میں انہوں نے غلطیاں کی ہیں, وہ بھی بہت بڑے گناہ گار ہیں, بظاہر نظر آتا ہے بڑے بڑے اسکینڈل میں انوالو ہے, وہ بھی توبہ کریں. جو ان کے ساتھ ٹیم شامل ہوئی ہے وہ بھی توبہ کرے, اگر حقیقت میں پاکستان کو پروان چڑھانا چاہتے ہیں تو. اگر پاکستان کے ساتھ مخلص ہیں, اپنے آپ کے ساتھ مخلص ہیں, کیونکہ وہاں جا کے حساب تو دینا ہے. ہمارے عدلیہ کے جتنے بھی جج صاحبان موجود ہیں یا ریٹائر ہیں, چلے گئے, جو ابھی چیف جسٹس ہیں, ان سے بھی گزارش کروں گا, خود بھی اور اپنے ساتھیوں کو بھی تلقین کریں, گڑ گڑائیں رب کائنات کے آگے, توبہ کریں. اور خاص طور سے عوام پاکستان اور بالخصوص یوتھیوں سے دیکھیں, جیسی قوم ہوتی ہے اسے ویسے ہی حکمران مسلط کیے جاتے ہیں, اور جیسا لیڈر ہوتا ہے اس کے جیسے پیر ہوتا ہے ایسے اس کے مرید ہوتے ہیں. آپ کا لیڈر کہنا نہیں چاہتا تھا, لیکن آپ کو بار بار بتا رہا ہوں, آپ کو آپ کی آنکھیں کھولنے کے لیے بتا رہا ہوں کہ آپ لیڈر وہ چنیں جو اللہ سے ڈرتا ہو, جو اللہ کے لیے جھکتا ہو, جو اللہ کی رضا کے لیے کام کرتا ہو, جو اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے عوام کی خدمت کر رہا ہو.
جو اللہ کے حبیب سید المرسلین خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنا آخری نبی مانتا ہو اور ان کی عظمت اور توقیر کے لیے اپنا تن من دھن زر زمین اولاد تک قربان کرنے کے لیے تیار ہو، نہ کہ اپنی ذات کے لیے، اپنی انا کے لیے، اپنے کسی قریبی عزیز، کسی دوست، کسی تحریک کی ساتھی کے جنازے میں نہیں جاتا یہ شخص۔ انا تکبر۔ تو گزارش یہ ہے دوسروں کے دروں پر چھوکر سجدے کرنے والے شخص سے، سب شخص کو چاہنے والوں سے، کہ اپنا لیڈر ایسا چنو جو مثل یہود نہ ہو، جو مثل قادیانی نہ ہو، اللہ کا خوف رکھتا ہو، حق گوئی اور بے باکی سے چلتا ہو، سچائی کا علمبردار ہو، اور یو ٹرن ماسٹر بھی نہ ہو، جھوٹے دعوے نہ کرتا ہو۔ ناظرین، یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، میں آپ تمام حضرات سے اپنے دل کی اتھا گہرائیوں یعنی حقیقت میں سچائی کے ساتھ، جن کی دل آزاری کسی بھی وجہ سے میری کسی بات سے ہوئی ہے، میں ان سے معافی مانگتا ہوں۔ کسی وجہ سے کسی کا کوئی نقصان میری وجہ سے ہو گیا ہے، پریشان ہو گیا ہے، اس سے بھی ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتا ہوں، مجھے معاف کر دے۔ میں بہت گناہگار بندہ ہوں، اپنے رب سے دعا کرتا ہوں کہ جو کوئی میری وجہ سے تکلیف میں آیا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس تکلیف کے بدلے جنت المقام، جنت کے اندر ایک اعلیٰ مقام عطا فرما دے۔ اے وحدہ لا شریک، میری پوری قوم کو، پاکستانیوں کو توبہ کی توفیق عطا فرما دے۔ اگر تو نے توبہ کی توفیق عطا فرما دی تو بس، جب تو نے توفیق عطا فرما دی تو قبول بھی کرے گا۔ صدقے دل سے آئیے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی طرح سے توبہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اوپر آنے والے عذابوں سے، بیماریوں سے، پریشانیوں سے، دکھوں سے، تکلیفوں سے ہمیں محفوظ فرمائے گا۔ ناظرین، ایک ہی گلوبل آپ کا اپنا یوٹیوب چینل ہے، اس کو پروموٹ کرنے کے لیے آپ جو ساتھ دے رہے ہیں، میں اور گزارش کروں گا مزید اس میں میرا ساتھ دیں، اچھائی برائی پر مجھے کمنٹس بھی کریں، اور زیادہ تر لوگوں میں اس پروگرام کو شیئر کریں، اور حقیقت حال جاننے کے لیے ہم سے رابطے میں رہیں۔ دوسری بات یہ، نماز پنجگانا نہ چھوڑیں، نماز پنجگانا نہ چھوڑیں، اور اپنی ذات سے کسی کو تکلیف پہنچانے کا کبھی تصور بھی نہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے ملک وطن کا حامی و ناصر ہو، میری قوم کا حامی و ناصر ہو۔ اس مبارک مہینے کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کی ہے، آپ لوگوں کو سمجھانے کی بھی کوشش کر رہا ہوں کہ ان لوگوں کے پیچھے نہ لگے جو اپنے تانے بانے ان لوگوں سے جوڑتے ہیں جو اسلام کے دشمن ہے، جو اسلام کے مخالف ہے، جن کے معاملات ان کے ساتھ ہے پیوستہ، جو اللہ اور اس کے حبیب سید المرسلین خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کو بالائے طاق رکھ کے دنیاوی اعتبار سے اپنی زندگیاں گزارتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔